سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ دکھا دیا کہ اس کے B-1 B-52 B-3 بامبرز جو ہیں وہ سارے جا رہے ہیں، ری فیولنگ پلینز جا رہے ہیں، جیسے کہ اٹیک آ رہی ہے پکا. تو یہ تو دکھاوا اسی لیے تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. ادھر ایران نے بھی ایک کیا نا، پھر ایران نے یہ کر دیا کہ ہماری ہائپرسونک میسائلز جو ہیں دے آر ریڈی ان ٹارگیٹنگ اسرائیل اینڈ امریکن بیسز ان دا ریجن. امریکن بیسز جو ہیں وہ سارے آپ کے ابراہیم اکارڈ کنٹریز کے اندر ہے نا. تو اگر ان کو اٹیک کیا ایران نے تو دوز کنٹریز ول فیس ہیوج پرابلم. میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ اگر UAE کے اوپر ہائپرسونک میسائلز گرنے شروع ہو گئے تو UAE کی تو ساری اکانومی تباہ ہو جائے گی. تو سارا وہ جو سب کچھ جو بنایا ہے آل گو اپ ان اے ویف آف اسموک. تو اس لیے اینڈ دیز کنٹریز کانٹ افورڈ کہ ان کی اکانومیز کے اوپر کوئی اثر پڑے. دے آل ڈیپینڈ آن فارن انویسٹمنٹ. سب پوری دنیا میں ہلچل جو مچی وہ ایران پر حملے کے پیش نظر تھی. ہم نے پچھلے ہفتے اس کا جو گراؤنڈ ریالٹی کا جائزہ تھا وہ حسین باقری صاحب کے ویڈیو کال کے تھرو پیش کیا اور انہوں نے بتایا کہ گراؤنڈ ریالٹی مختلف ہے. بہرحال آپ نے بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ رجیم چینج اتنا آسان نہیں ہوگا اور ہمیں مگر میں نے یہ بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ حملہ کریں گے. ہاں یہ کر سکتا ہے اٹیک، اور اٹیک کی پوری تیاری تھی. بالکل. اچھا اس سے پہلے بھی امریکہ نے یہ کیا کہ مذاکرات کے لیے ٹائم بائی کیا تھا، پھر یکدم حملہ کر دیا تھا. ابھی بھی کیا ایسا ہو سکتا ہے یہ تو میں آپ سے پوچھوں گی، لیکن حملہ ہوتے ہوتے کیسے رہ گیا؟ کچھ ٹیلی گراف کہہ رہا ہے کہ عین وقت پر ایران پر حملے کا فیصلہ تبدیل کیا کیونکہ کچھ گلف کنٹریز جو تھیں انہوں نے امریکہ کو بتایا کہ آپ ایسے نہ کریں، ہم ایران کو سمجھا لیتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ نتن یاہو کے کہنے پر کیونکہ وہ ریٹیلیشن کے لیے تیار نہیں ہے. وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے کہ جو پاورفل سیکٹرز ہیں امریکہ کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اٹیک کر بھی لیتے ہیں تو رجیم چینج کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. تو ان تینوں میں سے سچ کیا ہے؟ کیسے رکا؟ تینوں صحیح ہیں. دیکھیے اس سے علاوہ بھی ایشوز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے ایک بڑی زبردست گیم کھیلی ہے. جیسے امریکہ نے یہ گیم کھیلی نا کہ جی سارے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ دکھا دیا کہ اس کے B-1 B-52 B-3 بامبرز جو ہیں وہ سارے جا رہے ہیں، ری فیولنگ پلینز جا رہے ہیں، جیسے کہ اٹیک آ رہی ہے پکا. تو یہ تو دکھاوا اسی لیے تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. ادھر ایران نے بھی ایک کیا نا، پھر ایران نے یہ کر دیا کہ ہماری ہائپرسونک میسائلز جو ہیں دے آر ریڈی ان ٹارگیٹنگ اسرائیل اینڈ امریکن بیسز ان دا ریجن. امریکن بیسز جو ہیں وہ سارے آپ کے ابراہیم اکارڈ کنٹریز کے اندر ہے نا. تو اگر ان کو اٹیک کیا ایران نے تو دوز کنٹریز ول فیس ہیوج پرابلم. میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ اگر UAE کے اوپر ہائپرسونک میسائلز گرنے شروع ہو گئے تو UAE کی تو ساری اکانومی تباہ ہو جائے گی. تو سارا وہ جو سب کچھ جو بنایا ہے آل گو اپ ان اے ویف آف اسموک. تو اس لیے اینڈ دیز کنٹریز کانٹ افورڈ کہ ان کی اکانومیز کے اوپر کوئی اثر پڑے. دے آل ڈیپینڈ آن فارن انویسٹمنٹ اینڈ فارنرز اینڈ سو آن. اور تو اس لیے تو ان کی طرف سے پریشر تو ڈیفینیٹلی ہوگا کہ یار اب اگر ایران نے یہ اناؤنس کر دیا کہ وی آر گوئنگ ٹو فائر آر ہائپرسونک میسائلز، اور انہوں نے دکھاوے کے بعد بھی تصویریں آنی شروع ہو گئی ہیں ہائپرسونک میسائلز کی، بیکاز دے ٹریول ایٹ مطلب ملٹیپل ٹائمز دا اسپیڈ آف ساؤنڈ. اور ان کو روکنا اتنا آسان نہیں ہے. سو کالڈ اسرائیل کی جو آئرن کرٹن ہے، یہ کیا ہے آئرن ڈوم. اور پھر یہ بھی سب نے بتایا کہ ساری جو آئرن ڈوم کی جو سپلائی لائنز ہیں وہ امریکہ سے آتی ہیں. دا میسائلز دیٹ آر یوزڈ ٹو ڈراؤن ٹو ناک آؤٹ انکمنگ میسائلز اور انکمنگ ایئر کرافٹ، تو وہ تو سارا امریکن سپلائی کرتا ہے، اسرائیل کے پاس تو نہیں ہے. امریکن سپلائیز بھی انہوں نے پچھلی دفعہ جب اٹیک کیا تھا تو دے یوزڈ اپ اے لاٹ آف دیئر اسٹاک پائل. تو اس لیے دیر از ریئل اسکیئر کہ اگر رجیم چینج نہیں ہوتی اور ایران کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے تو بہت ڈیوسٹیشن ہو جائے گی مڈل ایسٹ کے اندر، اسپیشلی آن اسرائیل اینڈ آلسو ان دیز ادر ابراہیم اکارڈ کنٹریز. اچھا 4-5 جو ہیں. اسی لیے آئی تھنک اسرائیل نے بھی کہا ہوگا کہ ابھی ٹھہر جائیں. آپ نے کوشش کی رجیم چینج کرنے کی، آپ نے ایلون مسک کا اسٹار لنک بھی چلا دیا، انٹرنیٹ بھی ریسٹور کرا دیا، وہاں پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے، CIA ایجنٹس بھی ہیں اور ڈیمونسٹریشنز بھی ہو رہے ہیں، مگر ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا زیادہ. اسٹار لنک کو ڈاؤن کر دیا ہے ایران نے ود دا ہیلپ آف رشیا اینڈ چائنا. ایران خود تو نہیں کر سکتا تھا، وہ ٹیکنالوجی تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو رشینز اینڈ چائنیز نے کر کے ان کو بچا لیا فرام اسٹارلنک. سو اسٹارلنک ویڈیو لنک از آؤٹ، انٹرنیٹ از آؤٹ. تو وہ جو ساری استعمال کیا جا رہا تھا، ایک بیس بنایا جا رہا تھا، وہ بیس نہیں بنانا. اور وہ جو ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں، انہوں نے ایرانین رجیم نے کاؤنٹر ڈیمونسٹریشن شروع کر دی حق میں حکومت کے مظاہرے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں. پھر وہ جو ریولیوشنری گارڈز ہیں انہوں نے تو بالکل اپنا یہ کلیئر کر دیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے
وی آر 100,000 اسٹرانگ. ہم تو بالکل, آپ یہ وینیزویلا والی بات نہ سوچیں کہ جی یہاں یہ ہو جائے گا, یہاں تو بہت کچھ ہو جائے گا, ہم کر دیں گے. اور وہ آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ ہے. جیسے یہ ڈیمونسٹریشنز جو ہوئی ہیں حکومت کے حق پہ, یہ آئیڈیالوجیکل موٹیویشن ہے نا. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے عائشہ کہ ایران کے اندر لوگوں کی حالت خراب ہے جی. سینکشنز بائٹ کر رہے ہیں, کافی برا حال ہے لوگوں کا. گیس نہیں مل رہی, انرجی سپلائیز نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, مہنگائی ہے, بہت حالت خراب ہے بیچاروں کی. مگر اس کے ساتھ رژیم چینج نہیں ہو رہی. جیسے کہ شاہ ایران 1979 میں رضا شاہ پہلوی جب اس کو گرایا تھا, اس وقت جو ڈیمونسٹریشنز ہوئی تھی آل اکراس ایران, اس کو روک نہیں سکا تھا وہ, ڈسپائٹ ہز گیسٹاپو. اس کی بہت بڑی انٹیلیجنس سروس تھی, بٹ وہ روک نہیں سکا تھا ان کو. آج ہی کے دن وہ چلے گئے تھے چھوڑ کے, آج کا دن جی 16. تو مگر اس کے بعد پھر آیت اللہ خونی پیرس سے واپس آئے تھے اور اسلامک ریولوشن ہوئی تھی, بیکاز دا موومنٹ واز اسلامک. یہ موومنٹ کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر اس گورنمنٹ کو گراتے ہیں, جس کو شاید وہ پسند نہیں کرتے لوگ, بہت سے لوگ, مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر امریکہ کو تو اس سے زیادہ نفرت کرتے ہیں. اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ بہت زیادہ نا, مرگ با امریکہ. ہاں, بیکاز ان کو پتہ کہ تاریخ کے اندر امریکہ نے کیا 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 ہے. تو اس لیے آئی تھنک اس وجہ سے وہ موومنٹ نہیں بن رہی ہے فار ریجیم چینج. ایک دوسرا یہ کہ ایران کی ہیلپ رشیا اور چائنا کر رہے ہیں. اچھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ آئیڈیالوجیکل رژیم ہے, مرنے کے لیے تیار ہے, شہید ہونے کے لیے تیار ہے. بڑا فرق پڑ جاتا ہے نا عائشہ. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, یہ جو شہادت کا جو کانسیپٹ ہے نا جو اسلام کے اندر ہے, یہ آپ کو بڑی دلیری دیتا ہے, بیکاز یو ویلکم شہادت. موت کا خوف نہیں رہتا. اسی لیے آپ کی ایئر فورس, آپ کی آرمی, آپ کی نیوی جو ہے مچ مور ایفیشینٹ اینڈ مچ مور پروڈکٹیو اینڈ مچ مور اگریسو. کہ وہ رسکس لیتے ہیں, انہیں فکر نہیں ہے کہ مر جاؤ گے تو کی ہو گیا, جنت ہی ملے گی. ہاں, تو ادھر دوسری سائڈ سے مرنا ان کے لیے زندگی سب کچھ ہے. ایبسلیٹلی. تو اس لیے آئی تھنک دس میکس اے ویری بگ ڈفرنس, دی موٹیویشن, ایڈیولوجیکل موٹیویشن آف اسلامک فورسز, آف بینگ اے مسلمان. تو آئی تھنک اس قسم کے ایشوز ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آ گئی ہے. اور فائنل پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے جو اپنے سپورٹرز ہیں نا, میگا سپورٹرز, میک امریکہ گریٹ اگین, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا یو ول ناٹ گو انٹو وارز, ہاں جنگ نہیں کریں گے, لیکن اور وہاں بھی ریزسٹنس آ رہی ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یو اگین گوئنگ اسٹیپنگ انٹو وارز. اور جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کانسٹنٹلی ایکسپلین کر رہا ہے کہ ہم نے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں رکھنے کے, بوٹس آن. تو یہ پھر اسٹرائکس کرنے کے ساتھ کیا ہوگا, آپ نے نیوکلیر انسٹالیشنس کے اوپر تو پہلے اسٹرائکس کر لی ہیں نا, چلو آپ سمجھے کہ پورے کامیاب ہو گئے, کیا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا. ایران تو وہیں کھڑا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ پھر جا کے 2 دن بمباری کر کے آ جائیں گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ یا تو یہ ہو کہ آپ جیسے آپ نے پہلے, اس سے پہلے ڈیکیپیٹیشن کی تھی ساری ملٹری لیڈرشپ, بہت سے لوگوں کو مارا تھا, یا تو آپ آر یو ریڈی فار دیٹ, آر یو ایبل ٹو ڈو دیٹ ابھی بھی, کہ آپ ڈیسیمیٹ کر دیں دی انٹائر لیڈرشپ آف دی ریولیوشنری گارڈز اینڈ دی آیت اللہز؟ وہ آپ نہیں کر سکتے. اور میں کیونکہ ایران بھی تو سمجھ گیا نا گیم کیا ہے, انہوں نے بھی تو کارنر کر لیا, ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے سی آئی ایجنٹس کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, اینڈ دے آر آلسو ناؤ میکنگ پریکاشنز کہ وہی چیز پھر سے نہ ہو جو پہلے ہوئی تھی. تو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے اسرائیل کو کہ رژیم چینج نہیں ہونے جا رہی ہے, اب بھی نہیں ہونے جا رہی, ابھی اور کام کرنا پڑے گا, ابھی اور محنت کرنی پڑے گی, تیاری اور کرنی پڑے گی. ایک دوسرا یہ کہ اگر ایران کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے تو اس کے ساتھ بہت نقصان ہو جائے گا. اب بھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اس کی کاؤنٹر اٹیک کو روک سکیں. سو آئی تھنک فار دیز ریزنز ڈونلڈ ٹرمپ نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے, اینڈ آئی تھنک دی ایرانینز ویلکم دیٹ, کہ اچھی بات ہے, پیچھے ہٹے آپ, لڑائی جھگڑے سے ہٹے, بٹ دیٹ از اونلی بیکاز ایران واز ایبل ٹو ڈیمونسٹریٹ 2 things. ایک یہ کہ موومنٹ کے ساتھ رژیم چینج نہیں ہونی. یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیا ویسے اب کی بار, کیونکہ ایرانی مندوب کہہ رہے ہیں سیکورٹی کونسل میں کہ ہمیں داعش طرز کی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا. وہاں جو رائفلز یوز ہو رہی تھی وہ امریکی ساختہ تھی جو 80 کی دہائی میں امریکہ نے پروڈیوس کی. تو اب the second reason is that Israel is scared کہ ایرانین میسائلز اگر آ گئے اسرائیلی شہروں کے اوپر تو وہ تو ایران نے تھریٹ کیا ہے کہ جہاں اڈے موجود ہیں پھر ہم وہ کہتے ہیں ہم مرنے جا رہے ہیں تو ہم آپ کو لے کے مار کے مریں گے. ہاں مار کے مریں گے. تو آئی تھنک اس قسم کی ری اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ کب اگر کرنا ہے تو کب کرنا ہے, ابھی نہیں کرنا. بٹ ایک طرف سے یہ سارا کچھ ہے, دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فالس سیفٹی آئی واش ہے, یہ آئی واش, یس, بٹ
बेसिकली ये डिसेप्शन है, डिसेप्शन है, हाँ, दिस इज अ डिसेप्शन तो अटैक हो सकता है कि वो अभी भी तैयारी है पूरी, जब चाहे वो कर लेंगे और शायद करें, उससे पहले ये इंडिकेशन ये देना चाह रहे हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो बट द इरानियंस आर नॉट फूल्स, दे आर रेडी, वो रेडी हैं, वो अब ये कहें या ना कहें वो बेड लेके बैठे हुए बटन के ऊपर। और जब तक ये लंबी चौड़ी बात नहीं होती और ये जो जहाज़ वहाज आए हुए हैं ये वापस नहीं चले जाते, तो उस वक्त तक ईरान तो बटन के ऊपर उंगली रख के बैठा हुआ है ना। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि अमेरिकी सदर की जानिब से जो बेड़े भेजे गए हैं, बहरी बेड़े, उनको तकरीबन पहुंचने में 1 हफ्ते का वक्त लगेगा, इसीलिए भी कहा जा रहा है कि वो तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त बाय कर रहे हैं। लेकिन वो आप वाली बात की डिसेप्शन हो सकती है। सेठ साहब, आपने इसमें रशियन और चाइनीज़ एड का जिक्र किया कि उन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प या सपोर्ट किया। स्टारलिंक को डाउन करने में तो आर्टिकल्स छप रहे हैं कि रशिया के टेक्नीशियंस इन्वॉल्व थे जिन्होंने स्टारलिंक को जैम किया। कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान का भी आपको फुटप्रिंट दिखाई देता है कि उसने कोशिश की हो हमला रोकने में? देखिए, पाकिस्तान के तो ओपन स्टेटमेंट्स है ना कि ये नहीं होनी चाहिए, हाँ, आलमी कवानीन की पासदारी होनी चाहिए, और सारे यही कह रहे हैं ना, मिडिल ईस्ट कंट्रीज यही कह रही हैं कि ये मत करें।